بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی، ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ حاضر خدمت ہیں۔ ہر جمعہ اور ہفتے کی رات 9 بجے ہماری آپ کی ملاقات ARYQ-TV کے اسٹوڈیوز سے ہوتی ہے، اور گفتگو جو ہے وہ سیرت النبی کے حوالے سے جاری و ساری ہے، اور یہ بالکل ایسی ہی گفتگو جیسے ہم آپ کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں۔ یہ کوئی اسکرپٹڈ پروگرام نہیں ہے، اور جو چیزیں زیر بحث آ جائیں انہی پہ بات جو ہے وہ شروع ہو جاتی، لیکن دائرے میں رہتی ہے سیرت النبی کے، چونکہ ہمارا بنیادی موضوع وہی ہے۔ پچھلا پروگرام جو ہو رہا تھا وہ اس حوالے سے قرآن حکیم کو یاد کرنا چاہیے۔ میں نے ایک تجربہ شیئر کیا تھا کہ صاحب وہ ایک اچھے خوش اعلان قاری صاحب جو ہیں انہوں نے اتنا متاثر کیا کہ سورہ مزمل شریف جو ہے وہ الحمدللہ یاد ہو گئی، مطلب اللہ نے۔ اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آدمی ایک طرف لگ جاتا ہے اور یہ خلوص کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ راستے بناتا چلا جاتا ہے اس کے لیے، تو وہ یاد ہو گئی۔ حالانکہ سورہ مزمل شریف ماشاءاللہ بڑی 2 رکوع پر مشتمل ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم کوشش کریں، اور یہ شجاع صاحب نے کہا تھا کہ اچھے خوش الحان قراء حضرات کو سنیں جو بہت دستیاب ہیں، تو ایک موٹیویشن آتی ہے، ایک ترغیب آتی ہے اندر سے کہ ہم بھی ایسے پڑھیں گے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ اہتمام بھی ہو جائے گا۔ تو پچھلے پروگرام کے ریکیپ کی طرف چلتے ہیں، پھر اگلے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اللہ کا شکر ہے۔ یہی سلسلہ چل رہا تھا کہ قرآن سے رمضان کے بعد تعلق کیسے قائم کیا جائے، تو بات پھر یوں یہاں تک پہنچی۔ جزاک اللہ خیرن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ خیرن۔ قرآن پاک کے تعلق سے کلام ہو رہا تھا، اور ہم نے نقطہ یہ اٹھایا تھا پچھلے 2 ایپیسوڈز میں کہ رمضان کا تحفہ قرآن پاک وہ ہمارے پاس ہے، اور اس سے تعلق کی مضبوطی کی ضرورت ہے۔ ایک اور خیال آیا، شاید پہلے کلام ہوا ہو، اللہ تعالیٰ نے کتنا قرآن حکیم کو ہمارے لیے کمپلسری کیا ہے۔ فجر میں قرآن ہے، ظہر میں قرآن ہے، عصر میں قرآن ہے، مغرب میں قرآن ہے، عشاء میں قرآن۔ عام حالات میں قرآن کریم کی تلاوت ویسے کرنا نفل عمل ہے، نماز میں کھڑے ہو گئے تو قرآن کریم کی تلاوت کرنا فرض ہے، چاہے فرض رکعتیں ہوں، سنت رکعتیں ہوں، نفل رکعتیں ہوں۔ نفل کی نماز جب شروع کر دی تو فقہاء احناف فرماتے ہیں واجب ہو جائے گا، اب تو پوری کرنی پڑے گی ایک۔ اور جب نفل نماز بھی شروع کر دی تو اب قیام میں تلاوت کریں گے سورہ فاتحہ کی، اور تلاوت کریں گے کچھ آیات کی۔ یہ قرآن کی تلاوت کرنا نماز میں فرض ہے۔ تو اللہ نے اتنا کمپلسری رکھا ہے قرآن کریم کو ہمارے لیے کہ فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، گویا ہر چند گھنٹوں بعد جو تمام امت کے لیے ایک مستقل سلیبس اللہ نے دیا وہ قرآن حکیم ہے۔ اب آئیے ریکیپ کی طرف چلتے ہیں۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے بہت سارے پہلو پر کلام کیا۔ قرآن حکیم کی تلاوت کا اہتمام ہم کرتے ہیں الحمدللہ، قرآن حکیم کے سمجھنے پر ہم نے توجہ دلائی۔ پھر یہ بات بھی آپ کی طرف سے آئی کہ 2-3 آیات روزانہ ترجمے کے ساتھ اگر ہم شروع کر لیں تو کیا ہی اچھا ہو۔ اس میں ہم نے ریکمنڈیشن دی کہ گھر میں قرآن کا ترجمہ پڑھا جا سکتا ہے، تفسیر پڑھی جا سکتی ہے، آڈیو ویڈیو سے استفادہ ہو سکتا ہے، محلے میں اگر مسجد میں، اداروں میں قرآن پاک کے دروس ہیں ان سے استفادہ ہو سکتا ہے۔ اللہ توفیق دے قرآن پاک کی زبان کو ہم سیکھنے کی کوشش کریں، یہ ہم نے کلام کیا۔ پھر ایک یہ ریکمنڈیشن بھی ہماری گزشتہ نشست میں آئی تھی کہ بھئی 4 قل یا 4 صورتیں ہمیں بچپن سے یاد ہیں تو اس میں اضافے کی کوشش کریں۔ ہاں، ہر بندہ پورا قرآن پاک کا حافظ نہ بنے، لیکن جتنا وہ اپنے حفظ قرآن میں اضافہ کرے گا نماز بہتر ہوگی، نماز کا قیام طویل ہوگا، اور کل جنت کے درجات کی بلندی بھی ہمیں انشاءاللہ تعالی حاصل ہوگی۔ یہ ذکر بھی ہے کہ ہمیں نماز فقط ادا نہیں کرنی بلکہ نماز کو پورے حسن کے ساتھ اور آداب کے ساتھ اور خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اس میں ایک ریکمنڈیشن یہ بھی تھی کہ جہاں قرآن کو سمجھنے کی طرف توجہ ہو، جن صورتوں کو ہم خود تلاوت کرتے ہیں ان کا ترجمہ تو یاد کر لیں۔ مغرب میں بتایا گیا تھا زلزال سے لے کے والناس تک عام طور پر تلاوت ہوتی ہے، عشاء میں بتایا گیا تھا سورہ طارق سے لے کے سورہ بینہ تک عام طور پر تلاوت ہوتی ہے، فجر میں ذرا زائد کا معاملہ، ان مقامات کا بھی ترجمہ ذہن میں ہو تو باجبا نماز میں بھی ہماری توجہ کا معاملہ بڑھ جائے گا۔ پھر ایک اور خشوع خضوع کے لیے یہ بات ریکمنڈ کی گئی تھی، جب ہم قرآن پاک تلاوت کریں نماز میں تو الفاظ ٹھہر کر اور توجہ سے، الحمد، اب کیا ہے للہ، اب کیا ہے رب، اب کیا ہے عالمین،
اس سے بھی توجہ بڑھے گی۔ یاد آیا سورہ فاتحہ کو توجہ سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے، ہر آیت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے، صحیح مسلم شریف کی روایت۔ اور واعف عنا واغفر لنا آپ نے پیش کیا تھا یہ بیان، تو اس میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ 2 آیات البقرہ کی آخری 2 آیات آسمانوں پر معراج کی شب عطا ہوئیں، اور ان میں جو دعائیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے سکھائیں، نہ صرف کہ سکھائیں بلکہ بخاری مسلم شریف کی روایات میں ذکر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی قبولیت کا اعلان بھی فرمایا ہے۔ تو یہ دعائیں مانگنی ہیں سمجھ کر، توجہ کے ساتھ۔ یہ وہ چند پہلو ہیں جس پر ہم نے پچھلی مرتبہ کلام کیا، خشوع و خضوع کے حوالے سے بھی توجہ کا معاملہ رہا، لیکن بنیادی طور پر ہمارے پچھلے پروگرام میں جو ہم بات کر رہے تھے وہ قرآن پاک کی طرف توجہ، اس کی تلاوت اور فہم بھی۔ ہاں ایک اور بات یاد آئی کہ عرب کے لحن کے مطابق حدیث مبارک پیش کی گئی تھی، عربوں کے لہجے کے مطابق قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں، اور اس کا آسان ترین طریقہ کیا ہے؟ اچھے قراء، قاری کی جمع قراء، ہمارے ناظرین کی وضاحت کے لیے اچھے قاری حضرات کی تلاوت کو سننے سے بھی قرآن پاک کی تلاوت کا شوق اور حفظ کا شوق بڑھے گا، جیسے کہ آپ نے پرسنلی اپنے سورۃ المزمل والے واقعے کو شیئر کیا تھا۔ قرآن حکیم جن لہجوں میں عرب میں پڑھا جاتا ہے ان میں سے معروف لہجے جو ہیں وہ 8 ہیں، اور ہر لہجے میں کمال ہے۔ بعض قراء کو 8 لہجوں پر دسترس اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ وہ 8 لہجوں میں جو ہے قرآن پڑھ کے سناتے ہیں، اور بہترین طریقہ جو ہے وہ یہی ہے قرآن کو یاد کرنے کا، اگر اس کا کیسٹ لے لیا جائے، یا اب تو آج کیسٹ کے زمانے ہی، اب تو باقاعدہ وہ MP3 وغیرہ ٹائپ کی چیزیں آ گئی ہیں، تو وہ لے لی جائے اور اس کو بار بار اس نے کہ میں بہت ایمانداری سے اس کو آپ کہیے کہ بالکل معصومانہ طریقے سے بتا رہا ہوں کہ بہت سے رکوع یا بہت سی چیزیں جو ہیں وہ قرآن شریف سے یاد نہیں کی ہیں، امام صاحب کے پیچھے یاد ہو گئی ہیں۔ امام صاحب پڑھتے رہے تو ہم بھی اس کو سنتے رہے، توجہ بار بار پڑھنے سے وہ یاد ہو گئی، تو سننے سے زیادہ آسان۔ اچھا، خود بھی یاد کرنے کا طریقہ ہے کہ بآواز بلند اگر جو الفاظ، یہ کمیونیکیشن کا ایک اصول ہے، جو الفاظ آپ کی زبان سے نکل کے آپ کے کانوں میں جاتے ہیں وہ آپ کو جلدی یاد ہوتے ہیں۔ اس لیے بچے جب رٹ رہے ہوتے ہیں نا امتحان کے زمانے میں تو زور سے رٹ رہے ہوتے ہیں، وہ الفاظ کانوں میں جاتے ہیں یہ جلدی یاد ہو جاتے ہیں۔ بلکہ عجیب ایک بات آ رہی ہے، نبی اکرم علیہ السلام کے قلب اطہر پر قرآن پاک نازل ہوا، البتہ حضور جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے ہر سال ماہ رمضان میں، اور یہ سنانے کا معاملہ بغیر کسی تحریر کے ہوا کرتا تھا، تو سننے کا اپنا ایک امپیکٹ ہوا کرتا ہے۔ اور اس میں آپ نے مزید جو ایڈ کیا کہ جو بچے قرآن پاک حفظ کرتے ہیں وہ بآواز بلند تلاوت کرتے ہیں۔ اچھا، لکھی ہوئی شے کا اپنا ایک امپیکٹ ہے، وہ آپ کی میموری کا پارٹ بنتی ہے، اور سنی ہوئی بات کا اپنا ایک امپیکٹ ہوا کرتا ہے۔ تو یہ تو 2 آتشاں معاملہ ہو جائے گا کہ قرآن پاک کا مصحف بھی بچوں کے سامنے ہے، بچے کیا بڑے بھی ہوں گے اب تو ظاہری بات ہے، اور وہ سنا بھی رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں بآواز بلند، اور پھر سناتے کسی کو بآواز بلند، تو یہ 2 آتشہ ہو جائے گا کہ ایک تحریر کا امپیکٹ میموری پر اور ایک الفاظ کے سننے کا امپیکٹ، تو یہ تو نور علی نور والی بات ہو جاتی ہے۔ اچھا، میری درخواست ان تمام حضرات سے بھی جن کو اللہ تعالیٰ نے سعادت بخشی ہے کہ مساجد کا انتظام ان لوگوں کے حوالے کیا ہوا ہے، مسجد کمیٹیاں ہوتی ہیں، وہ امام مقرر کرتی ہیں کہ بھئی ہمارے فلاں صاحب کو امام رکھتے وقت صرف یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ عالم بھی ہوں اور وہ قاری بھی ہوں، حافظ ہوں، تو کیا کہنے، یہ اہتمام بھی مدرسے کے حضرات کو ضرور کرنا چاہیے کہ امام جو ہے اس کا لہن وہن بھی ذرا اچھا ہو، اس لیے کہ اس سے لوگوں کو موٹیویشن بہت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے نا، عرب کے بعض قراء اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے، ان کو سن کر امت کے کتنے بچوں نے قرآن اسی لہجے میں پڑھنا شروع کر دیا۔ اٹریکشن ہے نا، جیسے پچھلے پروگرام میں نے ذکر کیا تھا، گانوں کے اندر اٹریکشن ہے، برائی میں اٹریکشن تو ہے، وہ گانے سن کر خود ہی یاد ہو جاتے ہیں، اور یاد بھی ہو جاتے ہیں، اور سر تال بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، اور آواز بھی بہترین ہو جاتی ہے۔ تو اگر یہ شر والے پہلو پر ذرا محنت کوئی کرے تو یہ نتائج نکلتے ہیں اور ایوارڈ لے رہے ہوتے ہیں۔ تو رحمان کے کلام پر جب محنت ہوگی اور اچھے پڑھنے والوں سے سن کر آدمی اخذ کرے گا، اچھی بات کی کاپی ہی کر لے گا، تو کیا اس کا خیر برآمد نہیں ہوگا؟ اچھا، یہ جو ہمارے ہوتا ہے نا، یہ ہم جو کامیڈی کے پروگرام ہمارے یہاں ہو رہے ہوتے ہیں، نقلیں ایک دوسرے کی اتار ہوتے ہیں، مجھے تو ایک چیز بھی بڑی حیرت ہے، یہ نقل جو لوگ اتار رہے ہوتے ہیں نا کہ فلاں کے لہجے کی نقل، فلاں کے گانے کی نقل، اور بالکل ویسے لوگ کہتے ہیں یار کیا کمال کر دیا تم نے، کیا فن ہے تمہارے پاس۔ میں نے ایک کلپ دیکھا کہ وہاں ایک محفل کہیں سعودیہ میں ایک سجی ہوئی تھی، عربی لوگوں کی محفل، کھانا آنے والا تھا، کچھ لوگ بیٹھے تھے، تو کہا یار ان سے کہو یہ مختلف لہجوں میں دیکھو ہمیں اذان سنائیں گے۔
اب یہ وہ محفل ہے جہاں انٹرٹینمنٹ، تو انٹرٹینمنٹ انہوں نے کہا جی دیکھیے حرم کی اذان، اور اس میں بالکل ایسی جیسے واقعی حرم سے اذان ہو رہی، کہنے لگا جی مسجد نبوی کی اذان، اچھا سب سناتے سناتے انہوں نے کہا جی پاکستانیوں کی اذان بنگلہ دیشی حضرات اور کی پھر جب بنگلہ دیش والوں کی اذان سنائی انہوں نے، تو یہ کوئی تذہیق کے طور پہ نہیں کر، اپنے اپنے لہجے ہیں، ظاہر ہے اپنے اپنے مخارج، اپنے اپنے لہجے. تو میں نے کہا کہ دیکھیے یہ بھی ایک پہلو ہو سکتا ہے کہ جو کھانے کا انتظار ہو رہا ہے، انٹرٹینمنٹ ہو رہا ہے، تو وہ اذان جو ہے وہ سنائیے. یعنی انٹرٹینمنٹ یا ایک آپ کہیں کہ ذرا لائٹر موڈ میں کوئی بات، اس کے لیے ضروری ہے کہ واہیات چیزیں ہی ہوں، بےہودگی کی باتیں ہی ہوں، اور لوگوں کی کریکٹر اسیسینیشن کی باتیں ہوں، لوگوں کی کردار کشی کی باتیں ہوں، لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کی بات، اسی کا نام انٹرٹینمنٹ ہے؟ نہیں، انٹرٹینمنٹ نہیں، آپ پازیٹیو انداز میں لیجئے. ہاں مطلب یہ ہونا چاہیے، مطلب گھر میں ایک تقریب ہوئی ہے، سارے لوگ جمع کھانا کھانے گئے، کہنے یار بات سنو بھائی، ہمارا صاحبزادہ جو ہے، بیٹا ذرا سورہ رحمان سناؤ، دیکھو یار سورہ رحمان سنو کیسے پڑھتا ہے، سنا دی سورہ رحمان. پہ مجھے یاد آیا کہ ہم جب کالج میں یونیورسٹی میں جانا شروع کیا تھا، کالج میں تھے، آخری ایام چل رہے تھے، تو میرے گھر سے ایک بہت دور مسجد ہے، تو وہاں جو قاری صاحب تھے کمال کا لہن اللہ نے انہیں عطا کیا تھا، اور قرآن جب پڑھتے تھے تو لوگوں پہ رقت طاری ہو جاتی تھی، سمجھ میں تو ہمارے کچھ نہیں آتا تھا. وہ کبھی کبھی فجر کی نماز میں سورہ رحمان پڑھتے تھے، اور صرف اس لالچ میں لوگ ان کے ہاں جب فجر کی نماز میں ان کی مسجد بھری ہوئی ہوتی تھی، اور ہم بھی بڑی دور سے جایا کرتے تھے صرف یہ سننے کے لیے. آج سورہ رحمان نہیں پڑھتے تھے، کئی دن نہیں پڑھتے تھے، لیکن ہم جاتے روز تھے آج سورہ رحمان. اور کسی دن جب وہ سورہ رحمان پڑھ دیتے تھے تو کمال ہو جاتا تھا صاحب، کیا لب و لہجہ تھا. ابھی 2 دن پہلے ایک مفتی صاحب کا فون آیا تو ایسی بات ہو رہی تھی ان سے، تو انہوں نے وہی ساری چیز یاد دلائی کہ ہم سورہ رحمان سننے جاتے تھے، تو آپ کو تو یاد ہوگا، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں یاد ہیں. تو لہن ان کا اتنا اچھا تھا. تو یہ ہمارے لیے یہ بھی ایک ایسا مطلب جذباتی معاملہ بن جاتا ہے بعض اوقات. ایک وقفہ لیں پھر آ کے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. بچوں کو یہ موٹیویشن بھی دی جا سکتی ہے، کسی کو ہم ابتدائی آیات جو ہیں سورہ رحمان کی یاد کرا دیں، کسی کو سورہ واقعہ یاد کرا دیں، کسی کو سورہ مزمل شریف کی. اور سورہ مزمل شریف کا تو ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ تہجد میں خاص طور پر پڑھی جائے تو کمال کی بات ہے. خود اس میں تہجد کے اہتمام کی توجہ دلائی گئی، اس میں ترتیل کی توجہ دلائی گئی، اس میں تبتل کی توجہ دلائی گئی، اس میں قیام کی توجہ دلائی گئی، اس میں بڑی بھاری ذمہ داری کی توجہ دلائی گئی، اس میں فرعون کے برے انجام کا تذکرہ ہے، اس میں قیامت کے دن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وہ دن تو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، اس قدر ہولناک ہوگا. اور اسی سورہ مزمل کا جو دوسرا رکوع ہے، ایک رکوع ایک آیت ہے، طویل ہے، اور وہ بڑی دلچسپ بات بھی مرض کر دوں، وہ مدنی حصہ ہے. سورہ مزمل مکی ہے، مگر دوسرا رکوع مدنی دور کا، وہاں قتال کا تذکرہ بھی آتا ہے. پھر تہجد میں یہ بھی کہا گیا کہ 1/3 رات یا آدھی رات، 2/3 رات، یہ سے کچھ زائد. تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا تو معمول یہ تھا، امت کو آسانی دی گئی، فقرؤ ما تیسر من، جو تم سے سہولت کے ساتھ تلاوت کرنا ممکن ہو تلاوت کر لو. بھائی 2 رکعت ہی ادا کر لو، 4 رکعت ہی ادا کر لو. میں نے 2 الفاظ استعمال کیے تھے، ترتیل، یہ تو بات پہلے آگئی، ٹھہر کر قرآن پاک کی تلاوت. ایک ہے تبتل، وتبتل الیہ تبتیلا، باقی ہر ایک سے کٹ کر اس ایک کے ہو رہو. مراد کٹنے کا مطلب چھوڑ دینا نہیں ہے، ترجیح اول ذات باری تعالی. بڑے قیمتی مضامین ہیں. ایک جگہ ایک گھرانے میں ذکر ہوتا تھا کہ سورہ مزمل شریف کا ختم کرنا ہے. اچھا جی، انہوں نے کسی خاتون کو انوائٹ کرنا چاہا کہ بھئی ہمارے گھر میں سورہ مزمل کا ختم شریف ہوتا ہے، تو آپ آ کر جو ہے وہ سورہ مزمل پڑھا دیں. تو ان خاتون کے شوہر نے ان کو ریکمنڈ کیا، ان سے کہو کہ 15 منٹ گفتگو کرنے کی اجازت دے دیں. کہا 15 منٹ کیا، آپ آدھا گھنٹہ گفتگو کر لیں. ان خاتون نے جا کے سورہ مزمل کا ترجمہ پیش کیا پہلے تو، اور اس میں پہ جو بھاری ذمہ داری، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بڑا بھاری قول آپ پر آنے والا، بڑی بھاری ذمہ داری آنے والی. اور وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، صبر کیجئے گا نبی جو یہ کچھ کر رہے ہیں، مشقتیں جھیلنی پڑیں گی. فرعون اس کے ظلم و ستم اور اس کے برے انجام کا تذکرہ بھی ہے، اور پھر کل کے اعتبار سے تیاری کی فکر بھی ہے. تو آدھے گھنٹے کا درس بھی ہوا، اس کے بعد بلایا نہیں گیا. ہمارے کیو ٹی وی کی فورم سے ماشاءاللہ مفتی اکمل صاحب بھی توجہ دلاتے ہیں، ختم شریف تو ختم شریف ہو رہے ہیں، کچھ سمجھ بھی آ رہا ہے قرآن پاک میں ہم نے کیا پڑھا. تو ختم شریف تو ہو گیا سورہ مزمل کا، وہ کوئی قیام اللیل کی طرف توجہ تو بڑی بات ہے. 5 وقت کی نماز کا قیام بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ تبتل کتنی بڑی بھاری بات ہے. اللہ ترجیح اول ہے کہ نہیں؟
اور بھاری ذمہ داری جو امت پر آج ڈالی گئی ہے دعوت دین کی، اقامت دین، نفاذ دین کی جد و جہد کی، وہ یاد ہے کہ نہیں؟ اسی طرح آپ کو یاد ہے کہ ہمارے ہاں تصور ہے آیت کریمہ کا ختم. ہم آیت کریمہ کہتے ہیں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 کو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اگر ٹیکنیکلی بات کریں عربی گرامر کی اصطلاح کے اعتبار سے تو آیت کی جمع آیات اور کریمتن اس کی واحد مؤنث میں صفت آئے گی. یوں تو سارا قرآن اس کی تمام آیات آیاتن کریمتن ہے. کیوں؟ قرآن کریم ہے ہی قرآن کریم، تو اس کی آیات کریمہ ہوں گی. لیکن چلے اس کو کوئی کہتا بھی ہے نا تو ہماری گزارش یہ ہے، ہمارے استاد انجینئر نوید احمد صاحب بہت پہلے کیو ٹی وی پر ان کی عربی گرامر کے کلاسز بھی بڑی معروف رہی ہیں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. وہ فرماتے تھے کہ بیٹا بالکل پڑھو، قرآن پاک خود کہتا، ہم قائل ہیں، ہم اس کے ورد کے قائل ہیں. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی پکار، یونس علیہ السلام کی پکار سنی، 3 تاریکیوں میں سنی نا، مچھلی کا پیٹ، سمندر کی تاریکی اور رات کی تاریکی، 3 تاریکیوں میں مچھلی کے پیٹ میں سے پکار رہے ہیں. اللہ سننے والا ہے. اور اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. ہم نے ان کو بھی نجات دی، اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیتے. ہم بھی ورد کریں، باقی تفصیل علماء بتائیں گے. البتہ ہمارے استاد کہتے تھے بیٹا اس کا ترجمہ بھی ذرا 10 مرتبہ پڑھ لیا کرو. لا الہ الا انت، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، سبحانک تو ہر عیب سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین. اچھا یہاں ایک احتیاط ہوگی، جب سیدنا یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا تو محتاط ترجمہ علماء نے فرمایا میں قصوروار ہوں. ہمارے اعتبار سے ترجمہ ہوگا تو بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا، ہم ظالموں میں سے ہوں گے. اللہ کے رسول جو ہیں وہ تو خطاؤں سے پاک ہوتے ہیں، وہ خطاؤں سے پاک ہوتے ہیں. اب سنیں، اب اگر میں 10 مرتبہ، یہ تو 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھوایا جاتا ہے نا، 10 مرتبہ کہوں میں ظالموں میں سے ہوں، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں، خود کلامی، بے شک میں ذرا سوچیں، ہاں میں نے ماں باپ کا دل دکھا رکھا ہے، میں نے بہن بھائیوں کے ساتھ قطع تعلقی کر رکھی ہے، میں نے پڑوسیوں کا جینا دھوبر کر رکھا ہے، میں نے رشوت خوری کا بازار گرم کر رکھا ہے، میں نے ملاوٹ کر رکھی ہے، میں نے فلاں کی جائیداد پہ قبضہ کر رکھا ہے، میں فلاں کا قرض دبا کر بیٹھا ہوا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناشکری کا معاملہ اختیار کرتا ہوں، میں ہی ظالم ہوں، میں نمازیں ضائع کرتا ہوں، میں حرام گھر میں لے کر آتا ہوں، میں بےہودگی کی باتیں گھر میں چلنے دیتا ہوں، میرے گھر میں بے پردگی کے معاملات چلتے ہیں، میں لوگوں کی حق تلفی کرتا ہوں، میں ہی ظالم ہوں. میں دعوے سے کہتا ہوں 100 مرتبہ بھی کوئی نہیں پڑے گا. اور یہ ایسا پیارا وظیفہ ہے کہ کیوں مصیبتیں آتی ہیں، قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. ارے تم پر جو مصیبت آتی تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہیں، بہت سی باتیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. تو بالکل ورد کیجئے آیت کریمہ کا، جس کو آیت کریمہ معروف طور پر کہتے ہیں، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87. ذرا 100 مرتبہ ترجمہ پڑھ کے سارے ظلم جو ہم کیے بیٹھے ہیں نا ان کے بارے میں بھی سوچیں گے تو 1.25 لاکھ کی نوبت کیا 125 کی نوبت بھی نہیں آئے گی. یہ مجرب نسخہ میں سیدھا کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ہاں کچھ چیزیں جو ہیں واقعی اصل میں یہ ہے لمحہ فکریہ. ہم اصل میں غور و فکر کرنے کی طرف رجوع نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ تو قرآن حکیم میں کہتا ہے تم تدبر کیوں نہیں کرتے، افلا تتفکرون، تم فکر کیوں نہیں کرتے، غور کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے. قرآن کی اگر ایک آیت پہ بھی تدبر کیا جائے، جیسا کہ یہ جو ہے آیت کریمہ کا تذکرہ ہو، ایک آیت پہ اگر تدبر کرے تو آدمی ہل کے رہ جائے. تدبر نہیں کرتے قرآن میں تدبر کی، اور تدبر کرنا خود عبادت ہے. اللہ اکبر. اب دیکھیں یہاں سے ایک اور موضوع کھلے گا. تدبر، گہرا غور و فکر. اللہ تعالیٰ کا شکوہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یوں نقل فرماتا ہے. شکوہ اللہ تعالیٰ تو کسی بھی کمزوری سے پاک ہے. ایک تذکرہ اللہ تعالیٰ، ایک تبصرہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھتا ہے، غور و فکر کی دعوت. یہ سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کہ یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے. ام علی قلوب اقفالها، کہ ان کے دلوں پر قفل یعنی تالے لگ گئے. ہم دنیا کا ہر کانٹینٹ، یہ رکھا ہوا میرا اسمارٹ فون، جی میرے پاس بھی ہے ناظرین کرام، ہر کانٹینٹ جو اس پر آتا ہے میں سمجھ کر پڑھتا ہوں نا. چائنیز کو نہیں دیکھتا میں، انگلش کو تو دیکھتا ہوں، اردو کو تو دیکھتا ہوں. ہر کانٹینٹ میں سمجھ کر پڑھ رہا ہوں، ہر کتاب میں نے سمجھ کر پڑھی، ہر خبر میں سمجھ کر پڑھتا ہوں، ہر ڈاکیومنٹ میں سمجھ کر پڑھتا ہوں. اللہ کا کلام میں بغیر سمجھے پڑھے چلا جا رہا ہوں. اللہ پوچھے گا نہیں مجھ سے افلا یتدبرون قرآن، کہ یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے. ام علی قلوب اقفالها، ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے. ہر جگہ عقل چلتی ہے، ہر جگہ دماغ چلتا ہے، ہر جگہ دل میں خیالات آتے، ہر جگہ غور و فکر ہوتا ہے، ہر جگہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، ہر جگہ انٹلیکچولی کلام ہوتا ہے. رہ گیا تو اللہ کا کلام کچھ پتہ ہی نہیں اس کے اندر. پھر اللہ تعالیٰ دیکھیے ہلا دیتا ہے. سورہ الحدید آیت نمبر 16 میں الم یأن للذین آمنوا
ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. اب بھی ایمان والوں پر وقت نہیں آیا ہاں کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے کانپ اٹھیں اور اس سے جو اللہ نے حق میں سے نازل کیا. پورا قرآن پڑھ گئے تمہیں پتہ ہی نہیں کیا لکھا ہے قرآن میں, تمہارے دل دہلتے کیوں نہیں؟ اللہ تو پہاڑوں کو ہلا دے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا, پھٹ جاتا, ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ سورہ حشر کی آیت ہے. کتنی مرتبہ ہم نے تلاوت کی ہے, کتنے جلسوں میں اس کی تلاوت ہوتی, کتنے پروگرامز میں تلاوت ہوتی. ہمارا دل ہلتا ہے کبھی؟ ارے اللہ تعالیٰ تو جنات کے واقعے سے ہمیں عبرت دلاتا ہے. سورہ احقاف ہے 26 سپارے کی پہلی سورت, اور اس کے آخر میں جنات کا واقعہ. اور یہ جنات پہلے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے اور نبی علیہ السلام مقام نخلا پر تھے, طائف سے واپسی, اور حضور علیہ السلام تلاوت فرما رہے. اب حضور کی تلاوت تو کیا تلاوت ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم, کچھ حصہ ہی تلاوت ہوا ہوگا نا. سورہ قرآن پاک کہتا ہے سورہ احقاف کے آخر رکوع میں وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. یاد کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہم جنات کی جماعت کو آپ کی طرف پھیر لائے, وہ توجہ, یستمعون القرآن بڑا پیارا لفظ ہے, توجہ سے قرآن سنتے تھے, توجہ سے. اور فلما حضروہ قالوا انصتوا, جب وہاں پہنچے تو کہا خاموش. فلما قضی, جب تلاوت مکمل, ولوا الی قومہم منذرین, اپنی قوم کی طرف اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے بن کر لوٹے. اچھا, دو آداب قرآن کے ہم سنتے بھی ہیں. سورہ اعراف کے آخر میں اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون, جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنو اور خاموش ہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ان آداب پر تو جنات نے عمل کر کے دکھایا. اور ڈاکٹر صاحب کتنی آیات تلاوت ہوئی ہوں گی. میں نے عرض کیا تھا نا پچھلے پروگرام میں کہ فجر کی تلاوت حضور کی عام طور پر کیا تھی صلی اللہ علیہ وسلم, سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک. اس میں سب سے طویل سورت سورہ حدید, اس کے 4 رکوع ہیں 27 سپارے کے آخر میں. یہ تلاوت اتنی ہوئی, ایک دفعہ جنات نے سنا, مانا بھی, اور اپنی قوم کی طرف قرآن کے داعی بن کر لوٹے. ہم تو ختم پر ختم, ختم شریف پر ختم, ختم شریف پر ختم, زندگی گزر گئی, پتہ چلا کیا لکھا ہے قرآن میں. یہ ہے جو آج ہم مس کر رہے ہیں. اور اگر ہم تدبر نہیں کر رہے, اللہ پوچھے گا کل ہم سے. اللہ اکبر. اور اس کا اجر و ثواب بھی سن لیں. ایک حرف کی تلاوت پر کتنی نیکی ہیں؟ 10. اور بغیر سمجھے بھی تلاوت تو ہم قائل ہیں 10 نیکیاں عطا ہوں گی ایک ایک حرف پر. الف ایک حرف ہے, لام ایک حرف ہے, میم ایک حرف ہے, جامع ترمذی شریف کی روایت. لیکن سمجھنے کا عمل اجر کتنا ہے؟ جامع سنن ابن ماجہ میں روایت, سنن ابن ماجہ میں حدیث مبارک ہے, قرآن کریم کی ایک آیت کو سمجھنا 100 رکعت مراد نفل سے افضل, 100 رکعت سے افضل ہے ایک آیت کو سمجھنا. یہ ہے اہمیت تدبر کی, غور و فکر کی, سمجھنے کی, جس کا اجر و ثواب بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمایا. قرآن کے بے پناہ معجزات ہیں. ہم اصل میں, ناظرین معاف کیجیے گا, یہ موضوع ہم نے چھیڑا اسی لیے ہے کہ میں نے اپنی اصلاح کے لیے چھیڑا ہے کہ اندر ایک اسپارک تو آنا چاہیے نا کہ ہم نے اب تک کی زندگی جو گزار دی تو قرآن پہ تدبر تو کیا ہی نہیں. ہمیں وہ ساری چیزیں بڑی حیرت انگیز. ابھی ناسا کی ایک رپورٹ آئی ہے. ناسا ایک سائنسی ادارہ ہے بہت بڑا جو خلا میں جو ہے خلا کے معاملات پر ریسرچ کرتا ہے. سیارے دریافت ہو رہے ہیں, وہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. ایک نیا سیارہ دریافت کیا ہے اور انہوں نے دریافت کر کے انہوں نے خود کہا یہ بات, مسلمان نہیں ہیں وہ لوگ, انہوں نے خود یہ بات کہی کہ اس کا تذکرہ تو 1400 سال پہلے ہو چکا. سورہ طارق النجم الثاقب, انہوں نے کہا اسی ستارے اسی سے کا جو ہے وہ قرآن پہلے تذکرہ کر چکا ہے. اصل میں گزشتہ 1 صدی میں کم و بیش یہ بہت ساری جو تحقیقات ہوئی ہیں, جن میں سے کچھ کے بارے میں تو کہا جائے گا کہ ہاں حتمی طور پر بات سامنے آ چکی, اور بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو بھی حتمی طور پر سامنے نہیں آ سکے. البتہ جو کچھ حتمی طور پر سامنے آئے وہ یقیناً دنگ رہ جاتی ہے انسانیت کہ جب ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن حکیم میں اس حقیقت کی طرف اشارہ 14 صدیوں پہلے کیا گیا. جو بھی غیر حتمی ہیں ان کے بارے میں ہمیں حتمی بات نہیں کہنی چاہیے, مگر جو حتمی طور پر, جن کو عام طور پر ہم کہتے ہیں انگریزی میں اسٹیبلشڈ سائنٹیفک فیکٹس, تو جو حتمی طور پر سامنے آ گئیں اور قرآن کریم کے بیان سے وہ استشہاد بھی ہو جاتا ہے, یعنی قرآن کریم کے بیان سے وہ بات سامنے نکھر کر بھی آ جاتی ہے, اس کو بیان کر دینے میں کوئی حرج نہیں. مثلا ہم نے انہی پروگرام سے کبھی ماضی میں کلام بھی کیا. 1972 کے آس پاس ایک سائنٹسٹ کو نوبل پرائز ملا
شہد کی مکھی کے بارے میں تحقیقات کرنے پر، اور اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ شہد بنانے کا عمل وہ مکھا یعنی میل نہیں کرتا، مکھی یعنی فیمیل کرتی ہے۔ قرآن حکیم میں سورت کا نام بھی سورۃ النحل، نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، اور آیت نمبر 66 میں تو میملز یعنی جانوروں، دودھ دینے والے جانوروں کا تذکرہ ہے، اور بلڈ سرکولیشن کو قرآن ذکر کرتا ہے، اور آیت نمبر 68 دیکھیں سورہ نحل کی تو اللہ تعالیٰ شہد کی مکھی سے کلام کر رہا ہے، اور جب اللہ کلام کر رہا ہے تو جو صیغے یعنی الفاظ استعمال ہوئے وہ مؤنث والے ہیں۔ ایک وقفہ لے لیں؟ جی بالکل ناظرین ایک وقفہ لے لیں۔ یہ سائنٹیفک ریسرچ جو ہے وہ تو بہت بات کی بات ہے نا، قرآن تو یہ بات بہت پہلے کر چکا آ کے بات کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ شہد تو بڑے شوق سے کھاتے ہیں، چاٹ چاٹ کے کھاتے ہیں، مزے لے لے کے کھاتے ہیں۔ شہد کے بارے میں کبھی غور بھی کرتے ہیں؟ یہ ہے کیا؟ جی ویسے دلچسپ بات ہے، حدیث مبارک میں چاٹنے کی طرف توجہ دلائی۔ جی میں نے اسی لیے خاص طور پر کہا چاٹ چاٹ کے کھاتے ہیں۔ جی تو اب یہ جو شہد کی مکھی کا تذکرہ بریک سے پہلے ہم کر رہے تھے، پچھلے کئی پروگرامز میں ہم نے کہیں نہ کہیں بات کی ہوگی، برسوں ہو گئے، اب یاد تو ہر چیز نہیں رہتی، کمزور حافظہ کے اعتبار سے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل شہد کی مکھی آیت نمبر 66 میں شہد کی مکھی کے شہد بنانے کے عمل کو بیان کیا ہے، اور وہاں جو اللہ نے مخاطبت کے لیے الفاظ اختیار کیے وہ مؤنث والے، ان اتخذی فی الجبال فسلکی سبل ربی کی ذللا، فسلکی ان اتخذی، یہ الفاظ مؤنث کے ہیں۔ قرآن حکیم میں اور دنیا کے ہر زبان میں عام طور پر مذکر کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، مؤنث یعنی خواتین اس میں مخاطبت میں شامل ہوتی ہیں، مگر یہاں اللہ تعالیٰ نے مؤنث کے الفاظ استعمال کیے۔ تو جن سائنٹسٹ صاحب کو وان فش شاید ان کا نام تھا، ان کو جو ریسرچ پر نوبل پرائز ایوارڈ کیا گیا اس میں یہ بھی تھا کہ یہ عمل شہد کی مکھی کرتی ہے۔ پھر شہد کی مکھی کے شہد بنانے کے عمل میں بڑی بحثیں ہیں، اس کا ایک ایک جو چھتا ہوتا ہے اس میں 50,000 تک سوراخ ہوتے ہیں، اور ہر سوراخ دوسرے سوراخ کے بالکل ایکول ہوتا ہے میجرمنٹ کے مطابق۔ یہ انجینئرنگ کون دے رہا ہے؟ اللہ نے ذکر کیا پہاڑوں میں چھتے بنا، درختوں میں چھتے بنا، اب ان چھتوں پہ غور و فکر کی تو یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی صناعی کی اس طرح کی کیفیات سامنے آ رہی۔ پھر وہ کہتے ہیں جناب ان کے ہاں کمیونیکیشن کا بڑا زبردست انتظام ہے، ان کے ہاں لیب ٹیسٹ کے بڑے زبردست پروٹوکولز ہیں، اگر کوئی مکھی زہریلے کسی جڑی بوٹی کا رس لے کر آ گئی تو لیب ٹیسٹ میں فیل ہوگی تو اس کو آؤٹ کر دیا جائے گا، وغیرہ 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 اور وغیرہ۔ یہ جو بلوٹوتھ ہم نے اور وائی فائی جو ہم نے ایجاد کیا ہے نا، یہ شہد کی مکھی کا جو اینٹینے ہوتے ہیں نا نکلے ہوئے، اب یہ آپ کی فیلڈ ہے، اس سے میسج کرتے ہیں۔ یہ آپ کی فیلڈ ہے کمیونیکیشن والی، یہ نقطہ آپ ہی لا سکتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں ماشاءاللہ، میس کمیونیکیشن میں ماشاءاللہ آپ کا پورا تجربہ رہا اور خاصا بڑا پیمانے پر۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ وہ چیزیں، تو جو چیزیں اسٹیبلشڈ ہیں، علماء نے ایک بڑا پیارا اصول دیا، جو اسٹیبلشڈ فیکٹس کے طور پر سامنے آ گئیں، اگر قرآن پاک کے بیان میں کچھ ہمیں ملتا ہے ہم ریلیٹ کر لیں، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن سائنٹیفک تھیریز بدلتی ہیں، تھیوریز بدلتی ہیں، فیکٹس اسٹیبلش ہو جاتے ہیں، تو ہر جگہ کھینچا تانی بھی نہیں کرنی چاہیے، یہ احتیاط رکھی جائے ایک۔ اور جہاں کوئی اس طرح کا موقع آتا ہے کہ ایک اسٹیبلش فیکٹ سامنے آ گیا تو ہاں قرآن حکیم کی عظمت لوگوں پر واضح ہو جائے گی۔ قرآن تو عظیم ہے، عظیم رہے گا، لوگوں کو ابھی وقت ہمیشہ لگے رہے گا اس کی عظمت تک اور پہنچنے کے لیے، تو اس کو بیان کر دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اچھا یہ بہت سی چیزیں جس پر قرآن کو دیکھ کے سن کے سمجھ کے لوگوں نے کہا کہ اچھا قرآن نے یہ کہا ضرور دیکھتے ہیں کیسا ہوتا ہے، مطلب فرعون کے بارے میں جب قرآن نے کہا تھا کہ ہم نے اس کی لاش کو محفوظ کر لیا، تو قرآن سے یہ جان کے لوگوں نے ریسرچ شروع کی ہے، اچھا دیکھیں کیسے کر دیا، اور ثابت ہو گیا کہ کر دیا۔ جی اس زمانے میں جو اصل فرعون تو مصر کے بادشاہ کو کہتے تھے نا، جیسے کسرا ایران کے بادشاہ کو، قیصر روم کے بادشاہ کو، تو فرعون کہتے تھے مصر کے بادشاہ کو۔ اچھا جب اس زمانے میں یہ فرعونوں کا انتقال ہو جاتا تھا، مر جاتے تھے، ممیز بنائی جاتی تھی، تو وہ تو حنوط شدہ لاش محفوظ رہتی تھی۔ یہ رامسس جی بالکل، یہ جو تھا موسیٰ علیہ السلام کے دور والا فرعون، قرآن پاک تو بتاتا وہ غرق ہوا، اب اس کی تلاش بھائی بڑا ان کا اہتمام ہوتا تھا نا، سارے فرعونوں کی لاشیں حنوط شدہ اور وہ موجود ہیں، تو ایک مسنگ ہوگا نا ان کا، جو وہ غرق ہو گیا تھا، تو نو ڈاؤٹ اس کے بارے میں تحقیق ہوئی ہوگی۔ ہوتے 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 جن لوگوں نے اس پر تحقیق کی ہے انہوں نے ذکر کیا کہ ایک لاش ملی،
اور ناک ایسی تھی جو نوچی گئی تھی، جس سے اندازہ ہوا کہ یہ وہ لاش ہے کہ جس کو محفوظ رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا تھا قرآن کریم میں۔ اس کو ہم کہیں گے قرآن کی پروفیسی تھی، قرآن کی پیشن گوئی تھی جو صدیوں کے بعد جا کر پوری ہوئی۔ یہ 1897 کے قریب کا یہ معاملہ بنتا ہے، اور 1900 سمتنگ کے آغاز کے اندر اس پر اتفاق رائے ہوا، اور آج وہ مصر کے اندر موجود بھی ہے۔ اور اللہ کا قرآن بتاتا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 92 میں 92 میں فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، بدن اردو میں بھی ہے، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ یوم اردو میں بھی ہے، پھر ہمارا موضوع آ گیا، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ نجات اردو میں بھی ہے، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیہ، آیت ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ آج کے دن تیرے بدن کو محفوظ رکھ لیں گے تاکہ تیرے بعد آنے والے لوگوں کے لیے تجھے نشان عبرت بنا دیا جائے۔ اور تقریباً ہمارے عہد حاضر کے مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ جو 20ویں صدی کے آغاز میں اتفاق ہوا کہ یہ لاش وہی ہے، اس پر اکثر ہمارے عہد حاضر کے مفسرین کا اتفاق ہوا یہ وہی فرعون ہے کہ جس کی لاش کو محفوظ رکھنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا۔ یوں ریسرچ کے نتیجے میں جن باتوں کو اسٹیبلش فیکٹس کے طور پر مان لیا جائے گا، قرآن پاک کا بیان اس کے بارے میں موجود ہے تو مطابقت ہوگی، ہم کہیں گے مانو اور ریلیٹ کرو۔ قرآن کو تو ماننا ہے لیکن اس کو ریلیٹ کیا جا سکتا ہے۔ جن باتوں کے بارے میں بھی حتمی بات نہیں کی جا سکتی، مثلا قرآن پاک 7 آسمانوں کا ذکر کرتا ہے، احادیث میں حضور کی 7 آسمانوں پر انبیاء سے ملاقات کا ذکر بھی ہے، معراج کے واقعے میں، لیکن ابھی سائنس وہاں تک پہنچ نہیں پائی ہے۔ قرآن پاک جو ہے وہ نوح علیہ السلام کی کشتی کو ایک نشانی قرار دیتا ہے، لیکن آرک، نوحاس آرک بڑا آپ کو انٹرنیٹ پہ بہت کچھ ملے گا، مگر ابھی اسٹیبلش نہیں ہوا یہ فیکٹ، تو ہم کہیں گے ابھی خاموشی اختیار کی جائے۔ ایسے بہت سارے معاملات ہیں کہ جن کے بارے میں وقت کے گزرنے کے ساتھ کچھ باتیں حتمی طور پر اسٹیبلش ہوں گی تو پھر قرآن کا علم رکھنے والے اس کو ریلیٹ کر کے بیان کر دیں گے۔ تو نہ ایسا ہو کہ کچھ بھی نہیں بھائی بہت کچھ ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بات سامنے آئے گی، اور نہ دوسری انتہا ہو جائے کہ ہر چیز کو قرآن پاک سے نکالنا شروع کر دیں کہ اچھا بتاؤ ہمیں اسٹیل میں لگانی ہے تو ہم کیسے قرآن پاک سے فارمول یہ بھائی یہ تم بھی تو کچھ محنت کرو نا، وہ بھی تو کرنا پڑے گا۔ لیکن یہ ہے شجاع صاحب، قطع کلامی کی معذرت، اپنے جس علم کے بارے میں جس علم کے بارے میں بھی آپ قرآن سے رجوع کرنا چاہیں گے آپ کو اس کی بنیادیات مل جائیں گی، بنیاد ملے گی، فنڈامنٹلز مل جائیں گے، بنیاد ملے گی۔ یا ایک اور اینگل ہے ڈاکٹر صاحب، وہ آپ اپریشیٹ کریں گے اس کو زیادہ۔ میں ایک فیلڈ کا ہوں، چارٹرڈ اکاؤنٹنسی پڑھتے رہے، آپ میس کمیونیکیشن کے، کوئی ایمبریولوجی کی فیلڈ کا ہوگا، کوئی انجینئرنگ کا ہوگا، ویسے ہو سکتا ہے میں سمجھنے لگا تھا کہ آپ اسٹیل مل کے حوالے سے کچھ ذکر فرمائیں گے۔ سورہ حدید میں لوہے کا تذکرہ قرآن میں، اور ذوالقرنین بادشاہ لوہے کے تختے لگا کر اشارہ آپ کو ملے گا، بالکل صحیح۔ اچھا، اب اس کرنے کا مطلب ہے کہ ایک فیلڈ میں نے وقت گزارا، ایک فیلڈ میں آپ نے وقت گزارا، اس کی نو ہاؤ مل گئی، اس میں تھوڑی سی ماسٹری بھی مل گئی، یعنی مہارت بھی مل گئی۔ اب ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں اور قرآن ایک ایسا نقطہ ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ ہم عش کر اٹھیں گے، جی بالکل، کہ ہمارا علم تو یہاں تک لے کر آیا، قرآن تو وہ آگے کی بات کر رہا ہے۔ اسی طرح ایمبریولوجی کی بات کی تھی، اس کو کئی ڈاکٹر حضرات نے جو مسلمان نے ذکر کیا، ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی کیا رحمۃ اللہ علیہ، پروفیسر کیتھ مور کا ذکر کیا تھا۔ پروفیسر کیتھ مور جو تھا وہ ایمبریولوجی یعنی تخلیق انسانی کے مراحل پر کلام کیا جانے والا علم، اس کا ماسٹر تھا۔ یہ ارلی 80s کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے سامنے کچھ عرب اسٹوڈنٹس نے قرآن کریم کی کئی آیات رکھی جہاں تخلیق انسانی کے مراحل کا ذکر آتا، نطفہ، علقہ، مضغہ، عظامہ، لحمہ۔ نطفہ ایک قطرہ، علقہ لتکتی شے، مضغہ ایک بوٹی، عظامہ ہڈیاں، لحمہ گوشت، پھر مخلقتی و غیر مخلقہ، ایک سرٹن سٹیج پر کسی ایک عضو، مثلا آنکھ ہے، اس کی تکمیل مکمل مگر کان کی تکمیل ابھی نہیں ہوئی، کان کی تخلیق کا عمل جاری، بہت ساری باتیں۔ وہ دنگ رہ گئے، بولے کون سا کلام ہے؟ کہا یہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا۔ ریسرچ اس نے کی، کہا بھائی یہاں میرا علم مجھے لے کر آیا ہے، یہ کلام اس سے آگے کی بات کر رہا ہے، اور اس میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو آج مجھے ہم جیسے لوگوں کو پتہ چلی، صدیوں پہلے کوئی یہ کہہ رہا تھا یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اسے کتاب لکھی، وہ کتاب تھی ڈیولپنگ ہیومن کے نام سے۔ اچھا، یہ تھوڑا ہم نے مطالعہ کیا، باقی میڈیکل فیلڈ کی لائن کا میں آدمی نہیں ہوں۔ اس نے کتاب لکھی ڈیولپنگ ہیومن کے نام سے، یعنی ترتیب پاتا ہوا انسان اور اس کی ڈیولپمنٹ اور اس کے مراحل، اور وہ اس وقت اس کی بیسٹ سیلر بک تھی پوری دنیا کے اندر بائی ون سنگل آتھر غالباً، اور وہ ایمبریولوجی کی فیلڈ پر تھی۔ مگر کب لکھی؟ جب آیات قرآنی اس کے سامنے آئیں اور اس کے مطابق اس نے غور و فکر کیا، اور بیسٹ سولڈ بک ان دا ورلڈ بائی سنگل آتھر فار دا فیلڈ آف ایمبریولوجی یہ ہے جو قرآن جب بندہ دیکھے گا اپنی فیلڈ کے اعتبار سے بھی تو دنگ اور حیران رہ جائے گا کئی مرتبہ۔
یہ ہے مطلب زولوجی، اس کے جو میرین سائنسز کے جو لوگ ہیں اس پہ واقع بحریات کے نام سے ایک بہت اچھی کتاب میری نظر سے گزری، بحریات، اردو میں بھی اس کا ترجمہ بحریات کے حوالے سے، جس میں سمندری علوم کے بارے میں، بحریات کے بارے میں کمال کے قرآن سے چیزیں جمع کرے. وہ سورہ اس میں رحمان میں بھی کہ ہم نے تمہارے بڑے بڑے جہاز، پہاڑوں جیسے جہازوں کو پانی پہ ٹھہرا رکھا تمہارے، اور بحریات اور تمام مخلوقات جو بحری مخلوقات ہیں ان کے بارے میں جو غذا اللہ نے سمندر میں پیدا کی، ساری چیزیں موجود ہیں. سمندری مخلوق کے بارے میں، سمندری سفر کے بارے میں، سمندر کی موجوں کے بارے میں، سمندر کے اندر کی تاریکی کے بارے میں، اور اس مقام کے بارے میں کہ سمندر کے بیچوں بیچ آپ کو میٹھا پانی مل جاتا ہے، سمندروں میں چلنے والی ہواؤں کے بارے میں، وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، یہ بڑے بڑے پہاڑ تمہیں، بڑے بڑے جہاز تمہیں سمندروں میں پہاڑوں کی طرح کھڑے دکھائی دیتے ہیں، کون ان کو سنبھالنے والا ہے؟ بہرحال آپ نے بجا فرمایا، اس کو انگریزی میں اوشنالوجی کہہ لیں، اردو میں بحریات کہہ لیں. اب اس فن کا ماہر اس کو اس انداز سے دیکھے گا. کوئی جنگ کے میدان کا آدمی ہوگا، وہ اس انداز سے سیرت کا مطالعہ کرے گا، قرآن حکیم کا مطالعہ کرے گا، عش عش کر اٹھے گا. قرآن پاک نے جنگ کے اصول بھی عطا کیے، سنت نے جنگی اصولوں کی تعلیم عطا کی. قرآن پاک نے جنگ کے مقاصد بیان کیے، سنت نے جنگ کے آداب بیان کیے. سبحان اللہ. تو قرآن جمع صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ دے کر چلیں گے. ہر فیل کا شخص اپنے اعتبار سے اس کو دیکھے گا تو عش عش کر اٹھے گا. وہ تو یہ بھائی قرآن جو ہے تدبر مانگتا ہے. اب یہ جو گفتگو ہو رہی ساری، یہ ہم ایک بہت چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں کہ ذرا سی ہے کہ ایک انٹرسٹ جو ہے وہ کریٹ ہو، یا ایک دلچسپی جو ہے آپ کی پیدا ہو، آپ کی بھی اور میری بھی دلچسپی پیدا ہو، تاکہ ہم دیکھیں کہ واقعی قرآن ہم سے کہتا ہے یہ ساری باتیں جو اس وقت میں یہ سب قرآن نے کی ہیں ہم سے. ہمیں قرآن نے یہ بتایا کہ ایسا ہوتا ہے، ہمیں قرآن نے یہ بتایا کہ ایسا، ہمیں قرآن نے بتایا کہ جناب مکھی شہد کی جو ہے وہ کس طرح. یہ جو ہماری فوجی چھاونیوں کا کانسیپٹ ہے، جو چھاونی کا کانسیپٹ ہے، یہ شہد کی مکھی کا ہے. سارا سسٹم سارا شہد کی مکھی، سارے ایڈمنسٹریشن کا معاملہ، پھر کمیونیکیشن کا معاملہ، کمیونیکیشن سارا جو ہے لاجسٹکس کے معاملات، ٹرانسپورٹیشن کے معاملات، اور ٹاؤن پلاننگ جتنی ہے. سورہ نمل اگر پڑھ لیں اٹھا کے تو ٹاؤن پلاننگ میں چیونٹیوں نے جو جس طرح کی انسان نے ٹاؤن پلاننگ چیونٹیوں سے سیکھی ہے. اصل میں یہ نکتہ ہم نے پہلے ہی ذکر کیا تھا کسی موقع پر کہ قرآن کریم میں مکھی کا ذکر، شہد کی مکھی کا ذکر آتا ہے. ابھی آپ نے چیونٹی نمل کا ذکر کر دیا. قرآن کریم میں مچھر کا ذکر آتا ہے، قرآن حکیم میں مکڑی کا ذکر آتا ہے. قرآن میں اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں، تو کچھ اعتراضات کرنے والوں نے کہا یہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں، اور آج انسان دنگ رہ جاتا ہے جب چیونٹی پر ریسرچ ہوتی ہے. آپ نے کہا ابھی حیرت انگیز رزلٹ ہوئی ہے. ویئر ہاؤسز ان کے یہاں ہوتے ہیں، میٹرنیٹی ہومز ان کے یہاں ہوتے ہیں، کمیونیکیشن ان کے یہاں ہوتی ہے، ذخیرہ اندوزی. بارشیں ہوتی نا تو ذخیرہ جمع. آپ دیکھیں بارشوں میں بہت چیونٹیاں نکل آتی، کہاں نکلتی نہیں ہے. حفظ ما تقدم کے طور پر برسات کے دنوں کے لیے اپنی غذا شفٹ کر رہی ہوتی ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ. تو یہ جب قرآن جب ذکر کیا تو بہرحال قرآن کریم کی ایک بات کے اوپر لوگوں نے ریسرچ کی ہے. تو جب چیونٹی پر گئے تو یہ حقائق سامنے آئے، شہد کی مکھی پر گئے تو یہ حقائق سامنے آئے، مچھر پر گئے تو بڑا پیارا کسی نے تجزیہ کیا، سادہ انداز ہمارے اساتذہ سناتے تھے کہ بھئی دیکھیں ہمارے ایک ہوتا ہے جہاز، وہ یوں فلائی کرتا ہے، اور ایک ہوتا ہے ہیلی کاپٹر، وہ یوں فلائی کرتا ہے. آپ مچھر کو دیکھ لیں، وہ یوں بھی جاتا ہے اور یوں بھی جاتا ہے اور ٹیکا بھی لگاتا ہے پھر وہ، اور پھر ایسا انجیکشن لگا کے جاتا ہے طبیعت صاف ہو جاتی ہے. تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. دلچسپ موضوع جو ہے وہ زیر بحث آیا. انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو اگلا پروگرام کوشش کریں گے یہیں سے اس کا آغاز کریں. تو میں شجاع صاحب سے درخواست کروں گا آج کی حدیث ہدیہ کر دیں، پھر ہم رخصت ہوتے ہیں. قرآن پاک پر غور و فکر کی بات آئی تو محنت تو کرنا پڑے گی، وقت لگانا پڑے گا. اس تعلق سے حدیث ہے بہقی شریف میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن کریم میں مشغول رہا اور دعا نہ کر سکا تو اللہ تعالیٰ بغیر مانگے اس شخص کو مانگنے والوں سے بڑھ کر عطا فرمائے گا. یہ حدیث مبارک. قرآن اتنا پیارا کلام ہے، اس میں بندہ غوطہ زن ہو، غور و فکر کرے، وقت لگائے، دعا نہ مانگ پائے تو اللہ مانگے بغیر مانگنے والوں سے بڑھ کر عطا فرمائے گا. اور ناظرین محترم اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اگلے پروگرام تک کے لیے جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.